الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط کان اذا اشتہى اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو خواہش ہوتی تو کھا لیتے، خواہش نہ ہوتی تو اسے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت اور آپ کی ایک خصلت کا علم ہوا، وہ ہے کھانے کی عیب جوئی سے بچنا۔ رزق جو ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت سخت آداب ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ بس چلتے پھرتے جا رہے ہیں، جو آیا وہ منہ میں اٹھا کے ڈال لیا، نہ اس سے پہلے کوئی دعا نہ اس کے بعد اللہ کا شکر۔ سب سے ضروری اور سب سے اہم ترین نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ رزق ہے، کہ جو چیز پیٹ میں ڈالتا ہے۔ رزق نہ ملے تو دنیا کی ہر نعمت فضول ہے اس کے لیے۔ تو مسلمان چونکہ اللہ کو مانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ رزق جو ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ رزق روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اللہ اگر بارش روک لے تو زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر یہ رزق کئی مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچا۔ اب ہم جو روٹی کا نوالا کھاتے ہیں نا، روٹی کا نوالا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچ لیں کہ اس روٹی کو یہاں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق سے کام لیا اور کتنے مراحل سے اس کو گزارا ہے۔ آسمان سے پانی برسا، کسان نے زمین میں محنت کی، ہل چلایا، اس میں کھاد ڈالی، کئی مہینوں تک پانی لگاتا رہا اس کو، پھر اس میں گندم کا بیج بویا اور پھر اس میں لہلہاتی فصل ہوگی، پھر اس میں ٹریکٹر چلا اور کتنے مزدوروں کی تنخواہیں اس سے نکلی، پھر وہ دانہ چکی میں گیا اور پھر گھومتے گھماتے ہمارے حلق تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں اور پھر ہمیں اس سے غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہیں۔ ایک مرحلہ بھی درمیان میں اللہ اگر روک دیں تو یہ نوالا ہمارے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان ایسے کھائے کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے کھانا۔ انہی قدر میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو اس میں عیب نہ نکالیں، کیڑے نہ نکالیں کھانے میں، بلکہ پسند آ رہا ہے تو کھا لیں، پسند نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دیں۔ ممکن ہے اس میں کسی کو خیال ہو کہ بھئی اگر ہم گھر والے کبھی کھانا بنا کے پیش کرتے ہیں، ہم اگر بتائیں نہیں کہ کیسا بنا ہے تو وہ تو پھر خراب ہی بنتا رہے گا۔ ہمیشہ بتانا تو پڑتا ہے نا کہ بھئی بیگم چاول گلے ہوئے نہیں ہیں، پتھر آ رہے ہیں منہ میں، نمک اتنا تیز کر دیا کہ بی پی ہائی ہونے کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، گوشت میں سے بدبو آ رہی ہے، باسی گوشت پکا کے کھلا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیب نہیں نکالیں گے تو گھر والوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی کیسا پکانا چاہیے، کیسا نہیں پکانا چاہیے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کبھی کھانے میں کوئی نقص بیان کرنا ہو تاکہ گھر والوں کی اصلاح ہو جائے تو اس نقص کو بیان کرنے کا طریقہ شائستہ ہونا چاہیے، شائستہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں کیسا بکواس کھانا ہے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے، گھروں میں بچے بھی بولتے ہیں کہ کیا بکواس چیز لا کے سامنے رکھ دی ہے، یہ بہت ہی گندا جملہ ہے۔ جب بچہ اس قسم کا کوئی تبصرہ کرے یا گھر میں کوئی ایسی بات کرے تو گھر کے سربراہ کو چاہیے اس کو تنبیہ کرے اور کہے کہ بیٹا رزق کو ایسا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ یہ نوالا چھین بھی سکتے ہیں۔ بکواس کا لفظ استعمال کرنا، کتنا گندا کھانا بنا دیا ہے، تمیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ غیر شائستہ الفاظ ہیں۔ کھانے میں نمک کم ہے تو بس آپ اتنا کہہ دیں بھائی آئندہ ذرا نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کریں۔ چاول گلے ہوئے نہیں ہے تو اتنی تنبیہ کر دیں بھائی آئندہ ذرا چاول تھوڑے سے زیادہ گل، ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے، مگر چاول اگر زیادہ گل جائیں تو اور مزے کا بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گوشت کھا رہے ہیں، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ذرا پرانا گوشت ہے تو آپ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیں۔ ہوتا کیا ہے، کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور عیب بھی نکال رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں بھر بھر کے اور عیب بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو چھوڑ دیں اگر نہیں کھایا جا رہا۔ اور اگر تنبیہ کرنی ہے گھر میں تاکہ آئندہ تازہ گوشت پکائیں تو اس طرح سے کر دینی چاہیے کہ بھئی آئندہ ذرا گوشت میں اس کا خیال ہو، یہ بھی بڑا مزے کا ہے، لیکن اگر تازہ گوشت ہو تو زیادہ اچھا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ آداب گھروں سے نکلتے جا رہے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام، کافر لوگ وہ ایسے کھاتے اور پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو یہاں مسلمانوں میں بھی ایک ہاتھ میں برگر ایک ہاتھ میں پیپسی، اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. پیپسی بھی تھوڑی سی بچا دیں گے اور برگر بھی بچا کے پھینک دیں گے. جیسے جانور ہوتا ہے نا، گائے بکریاں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے کھا لیا، تھوڑا سا بچا دیا، پھر ادھر منہ مارا پھر ادھر منہ مارا. یہی چوپایوں والا حساب کتاب ہمارے گھروں کا بنتا جا رہا ہے. تہذیب ختم ہو رہی ہے، دولت آ رہی ہے گھروں میں، پیسہ بہت آ رہا ہے، مگر انسانیت گھروں سے نکل رہی ہے. تو پیسہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے، تہذیب اور انسانیت انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے. تھوڑا کھائے مگر تمیز سے کھائے. وہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. آئندہ گھر میں کوئی بھی کھانے کو بکواس کہتا ہے، خدا نخواستہ کی بکواس چیز ہے یا گندی چیز ہے، اس کو تنبیہ کریں کہ یہ کھانے میں اس طرح سے عیب نہ نکالا کرو. ہوتا کیا ہے آج کل بچے یہ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو مائیں جو ہے نا ان کو بجائے تنبیہ کرنے کے اور حوصلہ افزائی کرتی. اچھا یہ والا بکواس ہے تو یہ والا کھا لو، یہ کیا پکا دیا تو چلو بیٹا یہ والا کھا لو. ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی بات کرے، اول تو بچوں کے معاملے میں جو پکا دیا بچوں کو کھانا پڑے گا. ان کو بولے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. بچہ اسی طرح کھانے کا عادی ہوتا ہے، اس کو اس کی مرضی کا نہیں کھلائیں، اپنی مرضی کا کھلائیں. پھر وہ عادی بن جائے گا تو پھر جو آپ کھلائیں گے وہ کھائے گا. یہ بڑوں کے نخرے ہوتے ہیں، مجھے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. بچوں کو تو جو کھلائیں گے وہ کھائیں گے. تو لیکن اگر پھر بھی اس کو پسند نہیں آ رہا تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کو ذرا تہذیب کے دائرے میں بتا دیا کرو کہ امی یہ نہیں بلکہ یہ پکاتے ہیں تو یہ زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.